بہا غربت لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں۔ ان کو تو کیا ان کی اولاد کو بھی غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں، اولاد کو کیا ان کی نسلوں کو بھی غربت کی دلدل میں پھنسا دیتے ہیں۔ یہ تین گناہ ان کی نسلوں کو اس طرح غربت کی دلدل میں پھنساتے ہیں کہ باہر نکلنے کو کوئی راستہ ہی نہیں ملتا۔ جو لوگ یہ تین گناہ بڑے شوق سے کرتے ہیں نا، پریشانیاں، تنگیاں، مصیبتیں، ٹینشنیں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ آخر وہ کون سے تین گناہ ہیں؟ جوانوں، میں آپ لوگوں کے لیے سبق آموز اور زندگی بدل دینے والا ایک واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ جلد امیر بن جائیں گے۔ اگر آپ بھی غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے، غربت کے شکار ہیں، تو یہ سبق آموز واقعہ دل کے کانوں سے سنیں۔ آخر وہ کون سے تین گناہ ہیں جو انسان کو غربت کے سمندر میں ڈبو کے رکھ دیتے ہیں؟ پہلا گناہ، نمبر 1، والدین کی نافرمانی، بوڑھے باپ کو دکھ دینا، بوڑھے باپ کو تکلیف دینا۔ ایک غریب باپ تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس واقعے نے لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کی زندگی بدل ڈالی۔ جوانوں، ایک غریب باپ تھا، اس کی 2 جوان بیٹیاں تھیں۔ یہ غریب باپ ہر وقت پریشان رہتا تھا، ہر وقت الجھنوں کا شکار رہتا تھا، ہر وقت ٹینشنوں میں مبتلا رہتا تھا۔ ہر وقت کی پریشانی نے، دن رات کی پریشانی نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، اسے چکنا چور کر رکھا تھا۔ یہ اتنا پریشان تھا کہ سکھ کی سانس لینا اس کے لیے مشکل بن گیا تھا۔ آخر کون سی پریشانی تھی جو اسے رات کو سونے نہیں دیتی تھی، سکون کا سانس نہیں لینے دیتی تھی؟ وہ ایک ہی پریشانی تھی کہ اس غریب باپ نے بہت زیادہ قرض دینا تھا، بھاری قرض دینا تھا، اور قرض خواہ نے وارننگ دے دی تھی۔ قرض خواہ نے بار بار اس سے قرض مانگا۔ جب اس نے بار بار مانگنے پر بھی قرض نہ دیا تو قرض خواہ نے قاضی کی عدالت میں جا کر اس قرض دار کا مقدمہ درج کرا دیا۔ قاضی نے بھی نوٹس جاری کر دیا، قاضی نے بھی وارننگ دے دی، اگر فلاں تاریخ تک تو نے اپنا قرض ادا نہ کیا تو تجھے جیل کی سلاخیں دیکھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا، پھر تجھے جیل کے اندر رہنا پڑے گا، پھر تجھے سزا بھگتنی پڑے گی، سزا بھگتنے کے باوجود بھی تجھے قرض ادا کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے یہ بہت زیادہ پریشان تھا، پریشانی کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہی تھا کہ اچانک ایک سوچ اس کے ذہن میں آئی، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس مسئلے کا حل آیا۔ اس ترکیب کو لے کر اس غریب شخص نے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھا۔ اب یہ اپنی بیٹیوں کو کچھ کہنا چاہتا تھا، اپنی جوان بیٹیوں کو وہ ترکیب بتانا چاہتا تھا، مگر زبان میں بولنے کی ہمت نہیں تھی، یہ ترکیب بتانے کی ہمت نہیں تھی کہ اپنی بیٹیوں کو کس طرح یہ ترکیب بتائی جائے، بیٹیوں کو کس طرح میرے اس مسئلے کا حل بتایا جائے۔ مگر مرتا کیا نہ کرتا، زبان کھولے بغیر کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا نا۔ اگر وہ زبان نہ کھولتا تو مسئلے کا حل نہ ہو پاتا، اس لیے اسے جوان بیٹی کے سامنے زبان کھولنی پڑ ہی گئی۔ اس نے 18 سالہ بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی تجھے پتا ہے نا، تیرے غریب باپ نے، غربت نے جس کی کمر توڑ رکھی ہے، تیرا غریب باپ دن رات سوچتا ہے، سوچتے سوچتے اگر یہ مر گیا تو تم جوان بیٹیاں کہاں جاؤ گی؟ بڑی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹی تجھے پتا ہے نا، تیرے باپ کے سر پر بھاری قرض ہے، وہ قرض جو دنیا میں بھی اتارنا پڑے گا، اگر دنیا میں نہ اتارا تو قیامت کے دن تو اتارنا ہی پڑے گا۔ بیٹی میں فی الوقت ادائے قرض کی طاقت نہیں رکھتا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، قرض خواہ نے بار بار قرض مانگا، میں نے نہیں دیا تو پھر وہ قاضی کی عدالت میں گیا، اس نے میرے خلاف مقدمہ درج کرا دیا۔ اب قاضی صاحب نے وارننگ دے دی ہے، تاریخ دے دی ہے، اگر فلاں تاریخ تک میں نے قرض ادا نہ کیا تو مجھے جیل کی سلاخیں دیکھنی پڑیں گی۔ بیٹی عدالت کی طرف سے مجھے ایک مقررہ وقت کے اندر قرض چکانا ہے، ورنہ مجھے جیل جانا پڑے گا، اور حال ہی میں میرے پاس وقت بھی نہیں ہے۔ بیٹی میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر میں تیرا رشتہ ایک ایسے آدمی سے کر دوں جو مالدار بھی ہے، اچھے اخلاق والا بھی ہے، اچھے کردار والا بھی ہے، مالدار بھی ہے، بہت بڑا تاجر ہے، بزنس مین ہے، لیکن اس کی عمر 50 سال ہے، اگر میں آپ کی شادی ایسے آدمی سے کر دوں، اس کی عمر 50 سال ہے اور اس نے مجھ سے رشتہ بھی مانگا ہے، اس نے آپ کے لیے رشتے کا پیغام بھیجا ہے کہ اگر آپ بیٹی کا نکاح مجھے دے دو، بیٹی کی مجھ سے شادی کر دو تو میں تمہارا بھاری قرض ادا کر دوں گا۔ بیٹی اگر میں تیرا رشتہ اس تاجر سے کر دوں تو وہ میرا پورا قرض اتار دے گا، مجھے اس پریشانی سے نکال دے گا، مجھے اس پریشانی کی دلدل سے نکال دے گا جو دن رات مجھے اندر سے کھوکھلا کرتی چلی جا رہی ہے۔ بیٹی خدا را اس مالدار اور عمر رسیدہ شخص سے شادی کر لو تاکہ میرے مسئلے کا حل ہو جائے۔ ہے 18 سالہ نوجوان بیٹی نے باپ کی درد بھری فریادیں سنی، باپ کی درد بھری فریادیں سننے کے بعد 18 سالہ بیٹی نے عمر رسیدہ تاجر کا رشتہ ٹھکرا دیا،
قبول نہ کیا. کہنے لگی ابا حضور یہ رشتہ میں کسی بھی حال میں قبول نہیں کرنا چاہتی. میں بڑی عمر کے آدمی سے ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی, چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو, کتنا ہی ارب پتی ہو, میں اس سے ہرگز شادی نہیں کروں گی. اس لیے کہ اگر میں نے کر بھی لی تو میری سہیلیاں کیا کہیں گی؟ میری سہیلیاں مجھے تانے نہیں دیں گی کہ تیرے لیے جوان مر گئے تھے, تو نے ایک بڈھے سے ہی شادی کرنی تھی. ابا میں تو اس رشتے کو قبول نہیں کرتا. ہائے غریب باپ نے بیٹی کا دو ٹوک فیصلہ سنا تو باپ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی. باپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی, کیونکہ اس کے سامنے ادائے قرض کا یہ ایک ہی راستہ تھا جو بیٹی نے ٹھکرا دیا. اب اس کی امید پر پانی پھر گیا. اب وہ پہلے سے ہی زیادہ پریشان ہونے لگا, پہلے سے بھی زیادہ غم زدہ ہونے لگا. وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا, جیل جانے کا سوچنے لگا. اسے شرم محسوس ہو رہی تھی کہ صبح جب سپاہی آ کر میرا گریبان پکڑیں گے, جیل کی طرف لے جائیں گے, تو دیکھنے والے مجھے کس نگاہ سے دیکھیں گے, کس نظر سے دیکھیں گے, دیکھنے والے مجھے کیا کہیں گے. یہی وہ قرض دار تھا جو مقررہ وقت پر قرض نہ دے پایا اور اب بیچارے کو جیل جانا پڑ گیا. جیل کی سلاخیں دیکھنی پڑ گئیں. مارے غم کے اس کا سینہ پھٹا جا رہا تھا, اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. لیکن اچانک کمرے میں داخل ہونے کی کسی کی آواز آئی. ایک دم کانوں سے بیٹی کی آواز ٹکرائی. بیٹی کہنے لگی ابو جان میں آپ کی پسند کا رشتہ قبول کرتی ہوں, میں رشتہ قبول کرنا چاہتی ہوں. ابا میری خوشیاں آپ کی خوشیوں پہ قربان. ابا میں اپنی رضا کو تیری رضا پہ قربان کرنا چاہتی ہوں. میں شادی کے لیے تیار ہوں, آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں میری شادی کر سکتے ہیں, اپنی مرضی پر میری شادی کر سکتے ہیں. ہے غمزدہ باپ نے بیٹی کی جب آواز سنی تو آنکھوں سے آنسو پوچھتے ہوئے کہا بیٹی میں تو سمجھا تھا کہ تو راضی نہیں ہوگی, اللہ تیرا بھلا کرے کہ تو راضی ہو گئی اور میری عزت بچا لی, مجھے جیل جانے سے بچا لیا. بیٹی اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا اور بہترین بدلہ دے گا. لیکن جب باپ کی نگاہ اٹھی, جب اس نے بیٹی کی طرف دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا, حیران رہ گیا کہ سامنے اس کی 18 سالہ بیٹی نہیں تھی بلکہ 16 سالہ چھوٹی بیٹی تھی. 18 سالہ بیٹی نے رشتہ قبول نہیں کیا تھا بلکہ 2 سال چھوٹی 16 سالہ بیٹی نے رشتہ قبول کیا. اپنی خوشی کو باپ کی خوشی پر قربان کرتے ہوئے کہا ابا آپ جہاں چاہیں جس وقت چاہیں جس جگہ چاہیں میرا رشتہ کر سکتے ہیں. باپ نے اپنی 16 سالہ بیٹی کو سینے لگایا, گلے لگایا اور ڈھیر ساری دعائیں دی. کہا بیٹی اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بدلہ ضرور دے گا, بہترین بدلہ دے گا. جوانوں ایک باپ کی ہی تو دعا ہوتی ہے جو ہواؤں کو پھاڑتی ہوئی, فضاؤں کو پھاڑتی ہوئی عرش کا دروازہ جا کھٹکھٹاتی ہے اور اپنی بات منوا کر ہی تم لیتی ہے. ساری دنیا تمہیں نیچے کی طرف دیکھنا چاہتی ہے, ساری دنیا تمہیں ہاتھ پھیلاتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے, ساری دنیا تمہیں نیچے دیکھنا چاہتی ہے. ایک تمہارا باپ ہے جو تمہیں سب سے اونچا دیکھنا چاہتا ہے, اونچے والے مقام پر دیکھنا چاہتا ہے, بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں اپنے بوڑھے باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو. جس دن یہ خاموش ہو گیا نا پھر تم اس کی آواز سننے کو ترسو گی. غریب باپ نے, قرض دار باپ نے بیٹی کو ڈھیروں دعائیں دی اور اس تاجر کے ساتھ بیٹی کا نکاح کر دیا. نکاح ہو گیا. وہ بہت بڑا تاجر تھا, بہت بڑا بزنس مین تھا. این اسی دن جس دن اس کا نکاح ہونا تھا, رات گزارنے کے بعد اس بزنس مین تاجر کو جرمن جانا پڑ گیا. تاجر نے لڑکی کے باپ کو کہا کہ میں کسی کام کے سلسلے میں, کاروبار کے سلسلے میں جرمن جا رہا ہوں, کچھ دن بعد واپسی آؤں گا تو پھر ہم دھوم دھام سے شادی کریں گے. شادی بھی ہو گئی اور ایک رات میں نے اپنی دلہن سے گزار بھی دی ہے اور کچھ دنوں کے لیے میں جرمن جا رہا ہوں. جب واپسی پہنچوں گا تو انشاءاللہ ہم بڑی دھوم دھام سے شادی کریں گے. اب 16 سالہ لڑکی کا عمر رسیدہ تاجر شوہر جرمن چلا گیا, کچھ دن وہاں گزارے. جب واپسی آنے لگا تو ہوتا تو وہی ہے نا جو اللہ کو منظور ہو. واپسی وطن کی طرف آتے ہوئے اسی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا جس گاڑی پر یہ سوار تھا. وہ گاڑی کسی حادثے کا شکار ہو گئی اور عین اسی وقت یہ تاجر شخص مر گیا. اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا, روح نکل گئی. پیچھے دلہن بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے. دلہا فوت ہو گیا ہے. اب گھر والوں کے تقاضے کے مطابق اس کی لاش وطن واپس لائی گئی. کفن دفن دینے کے بعد, اس کا جنازہ پڑھانے کے بعد اسے سپرد خاک کیا گیا. وہ ختم ہو گیا, اس دنیا فانی سے رخصت ہو گیا. اب جب اس کی جائیداد ورثاء میں تقسیم ہونے لگی, جب اس مالدار تاجر کی, بزنس مین کی جائیداد ورثاء میں تقسیم ہونے لگی تو 30 کروڑ روپے بیوی کے حصے میں آئے. وہ 16 سالہ لڑکی, وہ 16 سالہ بیوی جس نے ایک ہی رات شوہر کے ساتھ گزارے تھے, بوڑھے باپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے, بوڑھے باپ کی ٹینشن دور کرنے کے لیے, اور بوڑھے باپ نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر صلہ دے گا, بہتر جزا دے گا. اللہ تعالیٰ نے بوڑھے باپ کی دعا قبول فرمائی. جب شوہر کی جائیداد ورثاء میں تقسیم ہونے لگی تو 16 سالہ بیوی کے حصے میں 30 کروڑ روپے آئے.
بیوی کو 30 کروڑ روپے ملے، 30 کروڑ روپے لے کر شوق کی مدت پوری کرنے کے بعد اس 16 سالہ شہزادی نے ایک نوجوان لڑکے کے ساتھ شادی کی۔ شوق کی مدت مکمل کرنے کے بعد اس نے ایک خوبصورت نوجوان لڑکے سے شادی کی۔ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 16 سالہ بیٹی کی جوان لڑکے سے شادی بھی ہو گئی، باپ کا قرض بھی ادا ہو گیا، باپ جیل جانے سے بھی بچ گیا، باپ کی عزت بھی بحال رہی۔ اگر 16 سالہ لڑکی نے باپ پر احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو اس پر احسان کیا نا۔ اگر اس نے باپ پر احسان کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم کی بارش کر دی۔ باپ کی دعاؤں کا صدقہ اس کے حصے میں اتنی بڑی رقم آئی جو اس لڑکی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھی۔ باپ کی فرما برداری کا صدقہ، سبحان اللہ، باپ کی پریشانی کو دور کرنے کا صدقہ اللہ نے غربت کے جنازے نکال دیے، امیری عروج پر کر دی۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب ہاتھ اور ساتھ دونوں کوئی چھوڑ جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انگل پکڑنے والا کوئی نہ کوئی بھیج بھی دیتا ہے۔ پہلا گناہ جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی، ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی گھر میں غربت لاتی ہے، گھر میں پریشانیاں لاتی ہے۔ دوسرا گناہ میاں بیوی کی طرف سے، عورتوں مردوں کی طرف سے کسی کو دکھ دینا، کسی کو تکلیف دینا، محلے میں رہنے والی کسی عورت کا دل توڑنا، محلے میں رہنے والے کسی مرد کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، اس کو بے عزت کرنا۔ جوانوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تمہاری نسلوں کو بھی غربت کے دلدل میں پھنسا کے رکھ دے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے۔ آقا کریم کی خدمت میں ایک شخص آیا، رو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ تنگ کرتا ہے، میرا پڑوسی مجھے تنگ کرتا ہے، وہ دن رات مجھے رلاتا ہے۔ یہ سن کر رسول کریم نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تم صبر کرو۔ یہ شخص واپس چلا گیا۔ دوسرے دن پھر سے آقا کریم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے درد دیتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا صبر کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ شخص واپسی کو چلا گیا۔ تیسرے دن پھر سے اپنا دکھ لے کر آیا، درد بیان کرنے لگا، آقا میرا پڑوسی ہے، اس نے تو میرا جینا حرام کر دیا، اس نے تو مجھے ذلیل و خوار کر دیا، مجھے اتنا تنگ کرتا ہے کہ اب تو میں موت مانگنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ آقا صبر کا پیمانہ اب لبریز ہو چکا ہے، میرے لیے کچھ کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وہ تجھے دکھ دیتا ہے تو بھی اسے دکھ دے، یہ نہیں فرمایا اگر وہ تجھے گالیاں دیتا ہے تو بھی اسے گالی دے دے، یہ نہیں کہا کہ اگر وہ تجھے تنگ کرتا ہے تو بھی اسے تنگ کر دے، نہیں، رسول کریم نے فرمایا تو نے اسے کچھ نہیں کہنا۔ اگر اس نے تیرا دل دکھایا ہے، تجھے تنگ کیا ہے، سوک کیا ہے، تو نے اسے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ تیرے گھر کے اندر جتنا بھی سامان پڑا ہے نا، وہ سارا کا سارا سامان اٹھا کر گلی کے اندر رکھ دینا۔ پھر گزرنے والا شخص کوئی بھی تم سے پوچھے گا کہ تو نے یہ سامان گلی کے اندر کیوں رکھا، اپنے گھر کے سامان سے گلی بند کیوں کی، راستہ بند کیوں کیا، آنے جانے میں دقت کا سامنا پڑ رہا ہے، تو پھر تو آتے جاتے لوگوں کو کہے گا کہ میرا جو ہمسایہ ہے نا، میرا یہ جو پڑوسی ہے نا، مجھے تنگ کرتا ہے، اس کے تنگ کرنے کی وجہ سے میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرا یہ جو پڑوسی ہے مجھے تنگ کرتا ہے، اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، تو اسی کی وجہ سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ آقا کریم کے اس مشورے کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے یہ شخص واپسی گھر کو چلا گیا۔ اس نے ایسا ہی کیا، اس کے گھر کے اندر جتنا بھی سامان پڑا تھا وہ سارا کا سارا سامان اٹھایا، گلی کے اندر رکھ دیا، اپنے گھر کے سامان سے گلی بند کی۔ اب آتے جاتے لوگوں کو دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ جو بھی اس سے پوچھتا کہ تو نے گلی بند کیوں کی، اپنے سامان کو گھر کے اندر سے نکال کر گلی کے اندر کیوں رکھا، تو آگے یہ رو کر کہتا، درد بھری آواز سے، درد بھرے لہجے میں کہتا، بھائیو میں مظلوم ہوں، میرا یہ جو پڑوسی ہے نا بڑا ہی ظالم ہے، مجھ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا ہے، ہر وقت مجھے پریشان کرتا رہتا ہے، مجھے تنگ کرتا رہتا ہے، اس کی تنگی کی وجہ سے میں نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گیا، اسی کی وجہ سے میں نے سامان اٹھایا ہے، گلی کے اندر رکھ دیا۔ کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں، کوئی بھی اسے ٹوکنے والا نہیں ہے، میں مظلوم ہوں، وہ ظالم ہے، میں کمزور ہوں، وہ طاقتور ہے، میں اسے کچھ کہہ نہیں سکتا، اب بتاؤ میں کیا کروں، سامان کو گلی کے اندر نہ رکھوں تو اور کہاں رکھوں، کہاں جاؤں، کدھر جاؤں، کون سے جتن کروں۔ اب گزرنے والے لوگ جیسے ہی اس کی درد بھری فریاد سنتے، مظلوم کے اندر سے نکلی آہ سنتے، ٹھنڈا سانس سنتے، تو کہتے اللہ اس کا بیڑا غرق کرے، وہ تو منحوس انسان ہے جو تجھے تنگ کرتا ہے، وہ تو لعنتی ہے جو تجھے پریشان کرتا ہے، کتنا بڑا لعنتی انسان ہوگا جو آقا کریم کی امت کو پریشان
परेशान करता है। गुजरने वाले लोग कहने लगे, ओ लानती, शर्म कर, तेरी वजह से हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, तेरी वजह से गली बंद हो गई है, तुझे शर्म नहीं आती। अब लोगों ने उस जालिम इंसान पर लानतों की बारिश बरसा दी, लोगों ने दुख देने वाले इंसान पर लानतों की बारिश कर दी। जैसे ही लोगों की तरफ से लानतें गईं तो उसे भी शर्म आई, उसकी ज़मीर ने उसे झंझोड़ कर कहा, ओ नादान, तू क्या कर रहा है, तेरी इज्जत इसी में है। अगर तू अपनी इज्जत बहाल चाहता है, अगर तू अपनी इज्जत को बरकरार रखना चाहता है, अगर तू जलालत से बचना चाहता है, तो तेरे हक में बेहतर यही है कि जाकर तू उस मजलूम इंसान से मुआवजत कर ले, उसके आगे हाथ जोड़ माजरत कर ले कि मुझे माफ कर दो। उस तंग करने वाले शख्स के अंदर मेरे अल्लाह ने एहसास डाला, उसकी ज़मीर ने उसे झंझोड़ा, उसकी गैरत ने उसे झंझोड़ा। वो अपने घर से बाहर निकला, जिसे तंग करता था, जिसका सामान गली के अंदर पड़ा था, उसके पैरों में जाकर बैठ गया, हाथ जोड़कर कहने लगा, भाई मुझे माफ कर देना, मैंने तुझे तंग किया, मैंने तुझे जलील किया, मैंने तुझे इस कदर परेशान किया कि तू घर से सामान निकाल कर गली में रखने पर मजबूर हो गया, मेरी तंगी की वजह से नकल मकानी करने पर मजबूर हो गया, भाई मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, आइंदा तुझे परेशान नहीं करूंगा, आइंदा तुझे तंग नहीं करूंगा। अब वो जो तंग करता था, परेशान करता था, वो जालिम तौबा करने के बाद इसी मजलूम के साथ इसका सामान उठा के कमरे के अंदर रखवा रहा था। अब मैं जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जब एक शख्स ने आका करीम से फरियाद की, या रसूलल्लाह, एक शख्स है जो मुझे बहुत ज्यादा तंग करता है, मुझे परेशान करता है, मुझे दुख देता है, मुझे दर्द देता है, उसी की वजह से दिन रात मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं, तो आका करीम ने ये नहीं फरमाया कि जाकर तुम भी उसे तंग करो, जाकर तुम भी उसका दिल तोड़ दो, जाकर तुम भी उसे दुख दो, इसलिए कि आका करीम जानते थे ये गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को तंग करने वाला गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है, किसी की मुस्कुराहट छीनने वाला गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है, किसी की इज्जत वाली पगड़ी खाक में मिला देने वाला गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है, किसी को दुख देकर, किसी को दर्द देकर तू क्या समझता है कि तू सारी जिंदगी ऐसे ही मुस्कुराता रहेगा? ना बंदे ना, बस वक्त के उलटने की देर है, तेरी बारी भी दूर नहीं है। इसलिए कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पे अपना किया आखिर भुगतना ही पड़ेगा। ना हम रहे दिल लगाने के काबिल, ना दिल रहा गम उठाने के काबिल, रबा तेरे बंदों ने दिए इतने गम, छोड़ा ना हमें मुस्कुराने के काबिल। अल्लाह, तेरे बंदों ने तो हमसे हमारी खुशियां भी छीन ली, तेरे बंदे ने तो हमसे हमारी मुस्कुराहटें भी छीन ली, मुस्कुराहटों के बदले दुख दिए, दर्द दिए। तो फरमाया किसी को दुख देने वाला गुनाह इंसान को गुर्बत की दलदल में फंसा देता है, परेशानियों के समंदर में गर्क करके रख देता है। तीसरा गुनाह जो घर में बेबहा गुर्बत लाता है, बेबरकती लाता है, घर में रहने वाले हर एक इंसान को, हर एक छोटे से लेकर बड़े इंसान को परेशानियों के समंदर में गर्क करके रख देता है, वो है अल्लाह के हुजूर सजदा ना करना, वो है नमाज ना पढ़ना। अल्लाह अकबर। वो एक 6 साल का बच्चा था, मस्जिद की तरफ दौड़ता हुआ चला जा रहा था। 6 साल का बच्चा है, मस्जिद की तरफ दौड़ता हुआ, भागता हुआ जा रहा है, तो किसी ने रास्ते से उसे रोक कर